السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ نیپولین نے کہا تھا کہ آپ اپنے دشمن کو بھاگنے کا موقع یا راستہ ضرور فراہم کریں۔ یہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ نیپولین یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو بھگانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ اگر آپ نے اپنے دشمن کے راستوں کو مسدود کیا تو وہ پھر آپ پر بہت خطرناک طریقے سے حملہ آور ہوگا اور آپ کی جیتی ہوئی جنگ کو بھی وہ ہار کو کہتے ہیں نا ہاتھ سے نکل جانے کا موجب بن سکتا ہے۔ وہی دشمن جو بھاگنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ راستہ نہ ملے تو وہ آپ کے لیے مزید خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ نیپولین کا ایک بہت بڑا مقولہ ہے۔ لیکن اس قول کی جو آج ہم خلاف ورزی دیکھ رہے ہیں وہ ہم آج میں دیکھ رہا ہوں برسلز کے اندر۔ برسلز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن صاحب یہاں پہنچ گئے ہیں اور کل رات وہ یہاں پہنچے تھے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک سیشن ہو چکا ہے اور ابھی کھانے کا وقفہ ہے 2 گھنٹے بعد، اور کل تک یہ اجلاس جاری رہے گا۔ آج کے اجلاس سے زیلنسکی صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کی ورچوئل بائیڈن کی موجودگی کے اندر، اور انہوں نے بنیادی طور پر جو ہم نے دیکھا ہے، مختصراً میں یوں کہوں گا کہ انہوں نے نیٹو کو اور مغرب کے ممالک کو جوش دلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان کو پرووک کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو سلامتی ہے، یعنی پورے یورپ کی، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی وجہ سے ہم پہ جنگ مسلط کی گئی۔ بالکل جھوٹ ہے۔ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ زیلنسکی تو خود ان کا پپٹ ہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسلحہ دیں، ہمارے پاس اسلحہ جو ہے کم ہے، ہمارے پاس صرف 4 یا 5 دن کا اسلحہ رہ گیا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ کل آپ کا نمبر ہوگا، دوسرے ممالک کا نمبر آئے گا، روس کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو ان کی تقریر وہاں سنی یا دیکھی گئی یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ صاحب بتا رہی تھی کہ ان کو پیچھے سے کسی نے فیڈ کیا ہے۔ فیڈ کرنے والے کون ہیں؟ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور وہی صہیونی طاقت ہیں جو دنیا کے اندر ایک تھرڈ ورلڈ وار کر کے اپنا جسے کہتے ہیں کہ ایک ایجنڈا نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اس وار کو جو ہے ایکسکلیٹ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ جو ان کی تقریر ہے وہ تقریر براہ راست جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو اکسانا، اور حتیٰ کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، زیلنسکی نے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیوٹن کے آگے آپ لوگ جھک گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے بڑے 23-24 ممالک اور اتنی بڑی طاقت، ایک جو امریکہ کی سپر پاور تھی، وہ روس کے ساتھ سامنے نہیں کھڑے ہو پا رہی، اور انہوں نے ہمیں اکیلا اس کے آگے پھینک دیا۔ اس صورتحال کے بعد جو ہے میں نے محسوس کیا ہے کہ جو بعد میں جو باتیں ہوئی سائیڈ لائن پر، اس سے یہ ہوا ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیوٹن کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اچھا، اب ٹف ٹائم دینے کے لیے کیا انہوں نے یہ ہے کہ فوری طور پر تقریباً میزائل جو ہیں، بڑے پیمانے پر میزائل، وہ ان کو کہا ہے کہ دیے جائیں گے۔ بڑے پیمانے کے اوپر ان کو کہا ہے کہ رقم دی جائے گی۔ بڑے پیمانے پہ فیصلے ہوئے ہیں کہ اینٹی ٹیک اور گائیڈڈ اور بہترین جسے کہتے ہیں نا کہ وار ٹیکٹکس والی چیزیں ان کو دی جائیں گی۔ فوری طور پر جو ہے 6000 میزائل جو ہے دینے کا اعلان کیا ہے برطانیہ نے۔ فوری طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آج سے ہی اس کی ڈیلیوری کر دیں گے، اور کچھ تو انہوں نے پولینڈ میں جمع کر رکھے ہیں۔ جرمنی نے 12000 میزائل 2000 میزائل کی بات کی ہے۔ سویڈن نے کہا ہے کہ ہم تقریباً 5000 اینٹی ٹینک میزائل دیں گے، اور اس کے علاوہ گن شپ 1-2 ہیلی کاپٹرز کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ فوری طور پر اعلان ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ساری چیزیں آئی ہیں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم رومانیہ، ہنگری، پولینڈ اور جو لٹویا، اسٹونیا، ان کے اندر اپنی فوجوں کو بڑھا دیں گے۔ یعنی وہ فوجوں کو نہ صرف بڑھائیں گے بلکہ اسلحہ بھی ان کو دیں گے۔ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ میں نے آپ کو جو کہانی میں نے آپ کو جو مقولہ سنایا ہے ابھی آج میں اس کا نیپولین کا، تو یہ روس کو کہیں بھی موقع نہیں دے رہا بلکہ روس کو ہی دیوار سے لگا رہے ہیں۔ اچھا، اس دوران جو ہے
سارے معاملہ دیکھنے کے ساتھ ہی روس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری سلامتی کو خطرہ لاحق کرا دیا یا ایسی صورتحال ہو گئی تو پھر ہم نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ جو سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو بھی صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں، کیا اس سے روس کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں ہے؟ 100% خطرہ لاحق ہے۔ یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں برسلس کے اندر اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو چیز سے روس یہ کہہ رہا ہے، جن چیزوں کو، جن پوائنٹس کو اس نے اٹھایا ہے رشیا نے یا پیوٹن نے، کہ یہ چیز جو ہے بیسیکلی ہمیں پرووک کریں گی ٹو ایکسکلیٹ وار، ٹھیک ہے، وہی پوائنٹس جو ہیں نیٹو کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے روح رواں کون ہے؟ برطانیہ اور امریکہ۔ کچھ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کچھ نیٹو کنٹریز کے اندر تھوڑی سی اس میں وہ آ گئی تھی، کہتے ہیں منتشر ہو گئے تھے تھوڑا اس مسئلے پر۔ کچھ یورپی ممالک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بائیڈن کی انٹری ہو گئی۔ بائیڈن کی انٹری کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ آ کے ان کو متحد دوبارہ کر دیا اور ان کو راضی کر لیا ہے کہ وہ روس کے خلاف بڑے پیمانے پر حملہ کریں اور اس کو دیوار سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے، جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہی بات، کہ اس تمام صورتحال میں کل سے لے کے کل بھی ایک دفعہ جب یونائٹڈ نیشن کا ایک سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، تو اس میں اس یونائٹڈ نیشن کی بیٹھک کے اندر روس نے کہا تھا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا یا ہماری سوورنٹی کو یا ہماری سالمیت کو اگر خطرہ ہوا تو ہم جو ہے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کریں گے۔ کل بھی کہا، اور آج جب بائیڈن آ گئے ہیں، بائیڈن کے آنے کے بعد بھی اس نے یہ بات کہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اب یہ جنگ جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جنگ تھمنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ کو بڑھاوا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ برطانیہ اور امریکہ جنگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کے ساتھ ہی جیسے یہ بات ہوئی، ایک طرف تو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روس کی طرف سے کیمیکل ہتھیاروں کا خطرہ ہے، حملے کا اور ہتھیاروں استعمالوں کا خطرہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع ہیں جو غیر جانبداران، جو سراغ رسان، جو کہتے ہیں خفیہ ادارے یا جو کچھ بھی مختلف جو انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی فالس فلیگ اٹیک اس پر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فالس فلیگ اٹیک کرا کر کیا کہتے ہیں کہ الزام روس پہ ڈال دیا، کیونکہ امریکہ اپنے جنگی جرائم جو ہیں اس نے کی ہیں۔ یہ تو ابھی روس پہ آ رہا ہے نا کہ بھائی جنگی جرائم کر رہے ہیں، باہر آپ کو پتا ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کہہ دیے گئے، لیکن وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کیونکہ رشیا ممبر نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ امریکہ پہ کتنے کورٹ آف جسٹس نے اس سے پہلے کتنے ججمنٹ دیے، کون سے امریکہ نے مان لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ روس بھی نہیں مانگے گا تو وہ اس کو آپ کونے پہ رکھ دیں، مطلب وہ خبروں کی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی آئی سی جی نے فیصلہ کر دیا اور وار کرمنل قرار دے دیا، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر اگر پیوٹن کو اس طرح انہوں نے دیوار سے لگایا تو آپ یقین جانیں کہ پیوٹن جو ہے یہ کام کر دے گا، کیونکہ بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیمیکل ہتھیار سے حملہ کرے گا، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیف کے اندر سے جو لیبارٹریز نکلی ہیں اس کے اندر سے امریکہ کی کیمیکل لیبارٹریز نکلی ہیں جس میں سے وائرس پھیلانے اور جانوروں کے اوپر، چمگادڑوں کے اوپر اور دوسرے بھی جو چیزوں پہ انسانی جانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو خطرناک وائرس جن کو جانوروں کو ہوا میں چھوڑا جاتا ہے وہ وہاں سے دریافت ہوئے ہیں، اور اس کا ثبوت چین نے اور روس نے اقوام متحدہ میں جمع کرایا ہے، باقاعدہ کچھ چھوٹے فورم پہ نہیں اٹھایا، اقوام متحدہ میں دیا، لیکن ابھی تک آپ کو پاکستان یا کہیں دنیا میں اس کی خبریں اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ پورا مغرب جو ہے، پورا جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں، جو صہیونی طاقتیں، وہ اس چیز کو دبا رہی ہیں، لیکن چونکہ بڑے بڑے ممالک ہیں تو اس لیے بات وہاں تک چلی گئی، ورنہ اقوام متحدہ کے فارم پہ بھی نہیں جاتی۔ تو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں ان تمام چیزوں کو جو امریکہ نے دنیا کو ختم کرنے کے لیے، جیسا کہ ایک فوڈ کنٹرول جینیٹک پروگرام بھی تھا ان کا، جس کا میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا، آج سے 1 سال پہلے، کہ پاکستان کے اندر اور ساری دنیا میں قحط کی صورت لائی جائے گی۔ آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جو آپ تو میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، یورپ میں قحط کی صورتیں تقریباً آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ جو سارے پروگرام تھے اور جو جس طریقے سے ان کا جو کہتے ہیں نا کہ آبادی کو کم کرنے کا پروگرام تھا، اس کی طرف جس طرح سے وہ لانا چاہ رہے تھے جو چیزیں، ایک ان کا ایک ورلڈ کنٹرول کا جو پروگرام تھا، وہ چیزیں اب آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں کھلتی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے وائرس لہ گئے، کس طریقے سے یہ پروگرام تھا، کیا ان کا ہے۔ تو اس کو چھپانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شیطانی قوتیں جو ہیں جس کے پیچھے صہیونی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ ہو جائے۔ تھرڈ ورلڈ کا مجھے اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ جو ہے بالکل ہوتا جا رہا ہے کہ خطرہ ہے کہ مجھے ہو جائے گی، کیونکہ اب
مجبور کر رہے ہیں پیوٹن کو. پیوٹن نے بارہا کہا ہے, اور جو کچھ پہلے بھی ہوا ہے, اب دیکھیں جو نیٹو کی جنگ شروع ہوئی ہے بھی پیوٹن کو مجبور کر کے ہوئی تھی. تو آج جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں یہاں برسلز کے اندر, اور جو یہاں تقریریں سنی ہیں اور جو کوئی ساری چیزیں دیکھیں, مجھے صحیح لگ رہا ہے کہ آپ پیوٹن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قدم اٹھائے, اور قدم اٹھانے کے بعد جو ہے پھر یہاں سے ایک بڑی جنگ چھڑے. اب اگر یہ جنگ یہاں چھڑتی ہے, جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان پہ اس کے اثرات ہوں گے, اور اس جنگ کے چھڑتے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ جنگ چھڑی تو فوری طور پر چین جو ہے تائیوان کے اوپر چڑھ دوڑے گا, اور اس کے علاوہ ایک نیا محاذ اور کھلنے جا رہا ہے, وہ ہے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کا. جب آج میں صبح بات ہو رہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ شمالی کوریا نے جو ہم کیے ہیں میزائل ٹیسٹ, اس کے جواب میں جنوبی کوریا نے بھی کر دیے ہیں, اور وہاں سے کچھ سفارت خانے سے جو وائرز آتے ہیں ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ ٹینشن ہے. تو اور وہاں بھی کوئی, اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ بیہائنڈ سین مطلب کون ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں ہے کوئی پرووک کر رہا ہے ساؤتھ افریقہ کو اگینسٹ ساؤتھ کوریا کو اگینسٹ نارتھ کوریا, مطلب کوئی ہے وہاں پر. اب کون سا ہے آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ کوریا ویسے ہے تو امریکہ کا لائی, لیکن ابھی تک میرے پاس یہ خبریں نہیں آئی ہیں. لیکن وہاں سے جو لوگ کہتے ہیں, جو سفارتکار, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک شمالی کوریا تو لگا ہوا تھا نا, آپ کو پتا ہے مسلسل وہ اس کا جھگڑے کا فائدہ اٹھا کے وہ میزائل کرتا, لیکن اچانک گزشتہ 24 گھنٹوں سے اچانک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم متحرک ہو گیا ہے ساؤتھ کوریا, اور اس نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی. تو وہاں بھی ایک محاذ گرم ہو رہا ہے. تو جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک طرف یہ کہانی چل رہی ہوگی, آپ کے سامنے آلریڈی چل رہی ہے, اور دوسری طرف وہ اگر چین کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, تیسرا یہ محاذ کھل جاتا ہے, تو پھر کہنے پہ تو کسی کو کوئی آر نہیں ہے نا کہ تیسری جنگ عظیم ہوگی. اور ساتھ ہی میں چین نے آج یہ کام کیا ہے کہ چین نے بحر الکاہل جو ہے, بحر الکاہل کس میں اس نے کیا کہتے ہیں وہ جو آئس لینڈ, سلمان آئس لینڈ ہے, اس کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہاں چین نے اپنے وہ کر لیے ہیں, معاہدے کر لیے ہیں. تو وہ معاہدے جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے اہم معاہدے ہیں. سلمان آئس لینڈ کے ساتھ اگر وہ معاہدے اگر ہو جاتے ہیں تو وہ میں نے آج دیکھ رہا تھا, کہیں مجھے بتایا بھی گیا تھا, میں نے اس کو نوٹ بھی کیا تھا, مجھے یاد نہیں رہا کہ پتہ نہیں تقریباً کوئی 20 کلومیٹر یا پتہ نہیں 200 کلومیٹر نہیں, سوری 120 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر, یعنی آسٹریلیا سے چین کو فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت مل جائے گی. تقریباً وہ معاہدہ ہو چکا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا, اب جو میں نے آپ کو بتائی, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں وہ جا رہے ہیں, ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ دورہ کریں گے بھارت کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اہم ہے, کیونکہ OIC کے اجلاس کے بعد وہ یہاں پہ رک گئے تھے, اور اب وہ جائیں گے بھارت. بھارت جا کر ابھی تک تو میرے پاس ان کا کوئی نہیں آیا ہے اس کیا جو بات چیت اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا ایجنڈا ہے, کیونکہ ابھی تک اب میں نے بتایا کہ ساری دنیا کی ہماری بھی توجہ ادھر ہی لگی ہے برسلز کے اندر. تو ایجنڈا کیا ہے بہرحال کل پتہ لگ جائے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر ملاقات کریں گے, اور ہو سکتا ہے جب ملاقاتیں ہوں تو برکس کے اندر جو ہے پھر مودی صاحب کے آنے کی راہ کھل جائے گی. تو یہ جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے. اور بہرحال یہ کہ امریکہ نے روس کے جو نکالے تھے سفارتکار, اس طرح روس نے بھی نکال دیے ہیں, اور بیلاروس نے بھی آج کہہ دیا ہے. بیلاروس جب آج دھمکیاں جس طرح دی گئی ہیں تو بیلاروس نے بھی, میں نے کل بتا دی تھی کہ اس نے ایک آدھ میزائل داغ دیا ہے. تو معاملات جو ہے بالکل گرم ہے. اور آج جو میں کہتا کہ نیوکلیئر کا خطرہ ہے اس لیے بھی ہے کہ فرانس نے آج اپنا جو رافیل طیارہ ہے فرانس کا, اس پہ آج اس نے نیوکلیئر میزائل لوڈ کر کے اس کی پریکٹس کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرف جاتی ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے, اور براہ راست اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں. اس حوالے سے پاکستان کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا فیوچر جو ہے اور ان کی زندگی پہ اور ان کی معاشرت پہ کتنا اثر پڑے گا. اس کا اثر نیوکلیئر کا تو شاید نہیں ہوگا, لیکن یہ جنگ جس طرح ہوگی, آپ کے پاس جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک سال سے کہتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس بہت سارے مسئلے ہوں گے. جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں, فوڈس کی وہاں پہ اچانک قلت پڑ سکتی ہے. اب پتہ نہیں پاکستان کو تو میڈیا میں نے ایک آدھ دیکھا وہ کچھ نہیں بتا رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر کئی جگہ فوڈس کی کرائسس ہو گئی. جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تو تقریباً فوڈ کی کرائسس شروع ہو چکی ہیں, اور یہاں پہ ہم کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نیوکلیئر حملے سے بچنے کی تیاریاں کریں. اور ہمیں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ کہا کہ ان کا ٹیبلٹس لینا شروع کر دیں. یہاں پہ جو بڑی فارماسٹیکلز ہیں کمپنی اور ان کے وہاں پر انہوں نے جو ہے لوگوں کو دینا شروع کر دیے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے بڑی گھمبیر ہے, تو یہ دیکھنا ہوگا. بہرحال یہ آپ کو میں نے صورتحال بتائی, کل اس کو بتاؤں گا. تھوڑا سا پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ 63A کی آئین کی شق کے حوالے سے تشریح پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں, ہمیں معلوم, ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کی, وہ یہی ہیں کہ ابھی تک میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہوگا, یہ تھوڑا سا لمبا کھینچے گا. لوگ تو کہہ رہے تھے 1-2 دن میں ہو جائے گا,
لیکن وہی ہوا جو ہمارا خیال تھا. آج سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں کے اٹارنیز کو بھی کہہ دیا کہ وہ بھی آئیں اور آ کر اپنا دلائل دیں. اس کا مطلب ہے چاروں صوبوں کے اٹارنیز بھی آئیں گے, وہ آ کے دلائل دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ فی الحال لٹک گیا. لیکن صورتحال جو ہے لگتا یہ ہے کہ اس سے بھی عمران خان کو شاید کوئی بڑا فائدہ نہ ہو. دیکھیے یہ سب کیوں ہو رہا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, تو چھوٹا سا بتا, میرا غور سے ذرا سنیں پاکستان کے حوالے. یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ہمارے یہاں لوگوں کی نا یا تو یادداشت کم ہے یا پھر ہم منافق ہیں. سوری ٹو سے, میں اس میں بھی شامل ہوں, میں اس بڑے کھل کے کہہ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھٹو صاحب نے مغرب کو آنکھیں دکھائی تھی, جب امریکہ گئے تھے, امریکہ میں جا کے انہوں نے جب ویسٹ کے خلاف باتیں کی تھی تو واپس آئے تھے, کیا ہوا تھا یہاں پر؟ یہ ہوا تھا کہ یہاں پر جناب آپ کے جو مفتی محمود صاحب ہیں, انہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی تھی اور کہا کہ جناب بھٹو صاحب کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور کہا کہ بھٹو صاحب بے ایمانی سے آئے ہیں اور یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ سلیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو آج ان کے بیٹے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی سلیکشن کو کہتے ہیں سلیکشن ہے اور وہ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت جب یہ آپ کو پتا ہے کہ مولانا جو مفتی محمود صاحب تھے ان کے ساتھ کون تھے؟ ولی خان صاحب تھے, جاوید ہاشمی تھے, عبدالصمد اچکزئی تھے غالباً, اور یہ میاں نواز شریف کے والد صاحب میاں صاحب جو ہیں, میاں صاحب ہی کہتے ہیں ان کو, میاں صاحب تھے, اور خواجہ رفیق جی وہ بھی تھے. اور انہوں نے بنایا تھا وہ قومی محاذ جسے کہتے ہیں 9 ستارے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا, قومی اتحاد تھا یا قومی محاذ, میں بھول رہا ہوں. بہرحال تو انہوں نے تحریک چلائی, یہی لوگ تھے سارے روح ہے وہاں. انہوں نے تحریک چلائی امریکہ کے کہنے کے اوپر, کیونکہ بھٹو آنکھ دکھا کے آئے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ امریکہ کے کہنے پہ بھٹو کو فارغ کر دیا گیا. ایسے ہی ہوا تھا نا. آج کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں نا, آج جس وقت عمران خان صاحب نے جا کے نیو یارک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے چلایا, تو جیسے ہی وہ یہاں پہنچے ہیں واپس, تو پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ اسی کے بعد سے سارا کام شروع ہو گیا. کس نے مخالفت شروع کی؟ سب سے پہلے یہاں پہ کون تھا؟ وہاں مفتی محمود صاحب تھے, تو یہاں ان کا بیٹا فضل الرحمان ہے. ٹھیک ہے, وہاں کون تھے ان کے ساتھ؟ ولی خان, تو آج ان کے ساتھ ان کی جگہ ولی خان کے ان کا بیٹا اسفندیار ولی ہے. آج سعد رفیق جو ہے, اس وقت خواجہ تھے خواجہ رفیق, تو آج سعد رفیق ہیں. اس وقت کون تھا؟ عبدالصمد اچکزئی تھے مفتی محمود کے ساتھ بھٹو کے خلاف امریکہ کی تحریک چلانے کے اندر, آج محمود اچکزئی ہیں. اس وقت میاں شریف تھے امریکہ کے کہنے کے اوپر بھٹو کے خلاف, تو آج نواز شریف اور کیا کہتے ہیں شہباز شریف ہے. تو یار یہ کیا قوم اتنی پرانی بات تو نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں, ان کو پتہ ہے. ہم شروع سے کہتے رہے, میں نے جانا کہ میں نے سیاست سے کیوں, میں نے پاکستان کی سیاست چھوڑی, انہی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑی کہ ہم لوگ منافق ہیں بنیادی طور پر پاکستان کے سیاستدان. تو یہ جو کچھ اس وقت عمران خان نے جو پلی لی ہے وہ بنیادی طور پر بالکل صحیح ہے. میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا, میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے, اگر غلط ہے تو مجھے بتائیے کہ غلط کہہ رہا ہوں. اس طرح اور بے انتہا میں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ضیاء الحق کے دور کے اندر کیا کچھ ہے مجھے پتا ہے, میں خود سفارتی معاملات میں, مجھے خود امریکن سفارتکار نے کراچی کے اندر بلا کر, میرے پاس ثبوت ہے, مجھ سے بلا کر اس نے کہا تھا, ریٹن ثبوت بھی ہے میرے پاس. لیری سی گرہل اس وقت کونسل جنرل تھے, نام بھی بتاتا ہوں چلے. تو چھوڑ دیں ساری باتوں کو. عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. ہماری قوم کے اندر یہ بنیادی طور پر میں نے کہا نا کہ جو عراق اور لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا تھا, اور وہاں پہ قبائلوں کو خرید کے جو بغاوت کرائی گئی تھی لیبیا کے اندر, اور جو صدام کے خلاف جو بغاوت کرائی گئی تھی ان قبائلوں کو خرید کے, تو یہاں پہ جو ہے نا اسی طرح جیسے کہ اس پاکستان کے اندر مفتی باہنی کا بریگیڈ تھے, یہاں پہ یہ قبائل موجود ہیں. جی ایس سندھ ہو گیا, پی ٹی ایم ہو گیا, یہ ساری جتنی تحریکیں ہیں, یہ مولانا فضل الرحمان کا ڈنڈا بردار فورس, یہ سب کے سب مغرب کے ایجنٹ ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر میری بات غلط, اس میں کس کو ثبوت کی ضرورت نہیں. جو میں نے آپ کو مثال دی ہے خود چیک کر لیں, تھوڑا تاریخی کتابیں پڑھ لیں. ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں نا بہت, اصل میں ہماری یادداشت بھی بہت کمزور ہے فون وغیرہ استعمال کر کے سارا دن. تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہے. اس تمام صورتحال کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم اگر عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو یہ مطلب میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے. لیکن تجزیہ میرا یہ ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں اور ان کے تمام طاقتور سیاسی ایجنٹ اور پاکستان کا بیوروکریٹک مافیا, یہ میں سم اپ کر رہا ہوں آپ کے اس لائن کے اندر, یہ سب کے سب جو ہیں اس وقت عمران خان کے خلاف ہیں. اتحادی جو ہے چھوڑ چکے ہیں عمران خان کو. اب جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ فوج کا ہے, فوج کی جو ہے اس وقت بہت اہم ہے کہ فوج کیا کرتی ہے. اور جہاں تک کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ابھی تک اس خبر پہ قائم ہوں کہ فوج ہمیشہ اس کا ساتھ دے گی جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ اگر جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں, جیسے کچھ میں دیکھ رہا ہوں اخبارات کے اندر, جو مسلم لیگ نواز کے اور جو
پاکستان کے اگینسٹ ہیں وہ جس طرح کی خبریں دے رہے ہیں تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل فوج نے کمپرومائز کر لیا ہے. میں انڈیا کا بھی ایک دیکھا تھا کہ انڈین مجھ سے جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ جناب ہمیں تو پتہ لگا ہے کہ وہ قمر جاوید باجوہ نے بات کر لی ہے اور ان کو لے کے آ رہے ہیں نواز شریف کو. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو لانے کی کوششیں کر رہی ہیں عالمی طاقتیں. باجوہ لے کے نہیں آ رہا ان کو. کاوے مساوی کو جو کہا گیا ہے, کاوے مساوی جن نے یو ٹرن لیا, کیوں لیا, کس کے کہنے پہ لیا؟ کاوے مساوی لوگ کہہ رہے ہیں کاوے مساوی کو بعض طور پہ کہا گیا تھا کہ وہ یو ٹرن لے کیونکہ وہ میاں نواز شریف کا پاکستان میں جانے کے لیے برطانیہ جو ہے راہ ہموار کرنا چاہتا ہے, ان کو ضرورت ہے اس کی. تو اب یہ جیسے کاوے مساوی کی کمپنی ہو گئی, بڑی بڑی لابنگ کمپنیاں ہو گئی یا بڑے بڑے انویسٹیگیشن جو فرم ہوتی ہیں, ان کے سب یہ ایجنسیز کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, ایجنسی کی کوارڈینیشن میں چلتی ہیں. تو کاوے مساوی ایک انویسٹیگیٹر ہے, وہ بھی 2 نمبر آدمی ہے, ادھر سے پیسے لے کے ادھر کر دیا, ادھر سے پیسے لے کے ادھر کر دیا. ایک ٹیلی فون آیا ہوگا برطانوی ایجنسی کا, اس نے کہا بھائی فوری طور پہ ان کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے, ہم نے ان کو وہاں پہ جناب لانچ کرنا ہے, دوبارہ ہمارا پلان بن رہا ہے, ان کو آپ کے لیے کلین چٹ دیں. تو انہوں نے معافی مانگ لی, کلین چٹ دے دی. تو مطلب کاوے مساوی نے اگر کہہ دیا نواز شریف اگر ایماندار ہے تو اس کو آپ خدا کے واسطے وہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کاوے مساوی کا. تو یہاں میرا جو تجزیہ ہے وہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کو سمجھنا ہوگا حالات جو ہیں ابھی اتنے بہتر نہیں ہیں. اور ایک بات اور میں کہتا ہوں بڑی اہم جو کہنے لگا ہوں, عمران خان صاحب بار بار ایک لفظ کہہ رہے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میں بہت اہم اپنے ویڈیو ویلاگ دیکھنے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں, میرے کچھ ویلاگ پی ٹی آئی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں, اب تو میرے عمران خان سے رابطہ ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب اخباری نمائندوں سے بات کرنے میں اس لفظ کو نہ استعمال کریں کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا. یہ لفظ بالکل نہ استعمال کریں کیونکہ سرپرائز دینے کے لیے یہاں پہ بہت سارے شکاری گھوم رہے ہیں. میری بات الفاظ پہ غور کریں, یہاں پر اس وقت بہت سارے عالمی طاقتوں کے شکاری گھوم رہے ہیں اور وہ پاکستانی قوم کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی سرپرائز دینا چاہتے ہوں وہ سرپرائز عمران خان کے کھاتے میں آ جائے. یہ صحافی جو ہے کچھ شیطان نما صحافی, پلانٹڈ صحافی, جن کی جیبیں بھری ہوتی ہیں, وہ خود جان بوجھ کر کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں, منہ سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نکلے اور اس کے بعد اگر کوئی اچانک اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کے بعد کہا جائے اچھا جناب یہ تھا آپ کا سرپرائز. یہ میں نے آپ کو ایک بہت بڑا اہم اشارہ دیا ہے اور یہ تجزیہ نہیں ہے, یہ خبر ہے. اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.